बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी शनाख्ती कार्ड एक ऐसी मुस्तनिद दस्तावेज़ है जिसमें किसी शहरी के शनाख्ती क्वाइफ मौजूद होते हैं और वो उस मखसूस शख्स की शनाख्त कराती है और उसकी शनाख्त की तस्दीक करवाती है। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक हैं जिसमें ये निज़ाम राइज है। और इन 200 ममालिक में बाज़ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ फ़ौजी आमराना हुकूमतें हैं। वहाँ पर इस डेटे को अवाम की फलाह व बहबूद की बजाय उनको उन शहरियों की आज़ादियों को सलब करने के लिए उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक बड़ी अहम बात है कि शनाख्ती कार्ड का जो आगाज़ है वो बुनियादी तौर पर रूस के अंदर दुनिया में सबसे पहले हुआ था और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो पहले पाकिस्तान के थे लियाकत अली ख़ान, उनके दौर के अंदर शख्सी निज़ाम शनाख्त यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया था लियाकत अली ख़ान साहब की बतौर पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौर में। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हर शहरी के लिए हर किस्म के उनकी शनाख्त को और उनकी शनाख्त को तस्दीक करने के लिए शनाख्ती कार्ड का इजरा जो है वो लाजमी करार दिया गया। और बुनियादी तौर पर ये काम इस वजह से किया गया और एक अदारा कायम किया गया कि मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के बाहर से जो आने वाले हिजरत करके आने वाले लोग हैं उन लोगों की शनाख्त और उनकी शनाख्त की तस्दीक जो है वो की जा सके। और उसके बाद बुनियादी तौर पर इसी निज़ाम के अंदर बाद में तब्दीली लाई गई थी 1965 के सदारती इलेक्शन की तैयारी के लिए। उसमें 1970 तक इस अदारा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की सरगर्मियों की वजह से नेशनल जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर तब्दीलियाँ की 1965 से लेकर 1970 तक। उसके बाद 1971 में फॉल ऑफ ढाका हो गया। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो है वो अलग-अलग हुए तो दैन एक मजबूत डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है जिसकी वजह से शहरियों के जो तमाम मालूमात हैं कि ऐसे शहरी जो कि वेस्ट पाकिस्तान में रह गए हैं उनकी शनाख्त को वेस्ट पाकिस्तान के साथ जो है वो उनकी सारा बैकग्राउंड उसमें लिखा जा सके। उस हवाले से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई और एक सादा डेटाबेस सिस्टम पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक के लिए बना दिया गया था। उसके बाद 1996 के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ IBM सिस्टम के लिए बुनियादी तौर पर IBM सिस्टम 1996 में जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया था वो IBM सिस्टम के ज़रिए बुनियादी तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम तक रसाई थी ताकि हर शहरी को नेशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर उस सर्कल में लाया जा सके और बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो फाल किया जा सके। और इस हवाले से अमेरिका के साथ बाकायदा तौर पर एक मुआहदा किया गया और शहरी मालूमात और शहरों की शनाख्त के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से फिर कोलैबोरेट हम आहंग करने के लिए 1998 में बाकायदा तौर पर नादरा जिसको हम कौमी अदारा बनाए शनाख्त जो है वो कहते हैं नादरा का सिस्टम जो है वो कायम किया गया था, निज़ाम बनाया गया, एक अदारा बनाया गया उसका नाम नादरा रखा गया। अब कौमी शनाख्ती कार्ड को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया और उसके बाद CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड का नाम इसको दे दिया गया। और बुनियादी तौर पर जदीद कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है एक ID कार्ड का, उसमें पाकिस्तानी शहरी की तमाम मालूमात
جدید ٹیکنالوجی سے اہم کرنے کے لیے ہی نادرا کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 18 سال سے زائد عمر کا کوئی بھی جو شہری ہے، جو بھی جس کو 18 یعنی مائنر کی مائنورٹی ایکٹ میں ڈیفینیشن جو مائنر کی ہے وہ 18 سال تک کا شخص ہے، اور 18 سال سے اب جو بھی آدمی ہے وہ بالغ کی ڈیفینیشن میں آئے گا، وہ میجر ہوگا، اور ہر 18 سال سے زائد عمر کے شہری کو کارڈ جاری کیا جائے گا۔ اور نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے کمپیوٹرائزڈ کارڈ، اس کا 13 ہندسی نمبر جب ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا تو پیدائش کے وقت ہی ہر پاکستانی بچے کو وہ 13 ہندسی جو کوڈ ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا وہ اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کے والدین اس کی پیدائش سے متعلق ضروری سرکاری کاغذات کی کارروائی سر انجام دیتے ہیں، یعنی وہ جو فارم ہے RG2 فارم ہے جسے فارم بے بھی کہا جاتا ہے، وہ فارم بے کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بطور پاکستانی شہری جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 2004 میں 1 جنوری کو جتنے بھی پاکستان کے پرانے شناختی کارڈ تھے نادرا نے جو جاری کیے تھے، 2004 میں پرانے شناختی کارڈ منسوخ کرتے ہوئے نئے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ جاری ہوئے تھے، اور نیا جو کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں جو 10 قسم کی مختلف معلومات ہوتی ہیں، ڈیٹاز ہیں۔ سب سے پہلے مکمل نام ہے اس شہری کا، اس کے بعد اس کی جنس ہے، اس کے بعد اس شہری کی ازواجی جو حیثیت ہے، اس کے والد کا نام یا اس کے شوہر کا نام، اس شہری کی شناختی علامت ہے، اس شہری کی تاریخ پیدائش ہے، اس شہری کا خاندانی نمبر ہے، اس شہری کا عارضی اور مستقل پتہ ہے، اور شناختی کارڈ کے جاری اور منسوخ ہونے کی تاریخیں ہیں، اور اس کے بعد اس شہری کے دستخط اور نشان انگوٹھا اور اس کی تصویر جو ہے، یہ 10 قسم کی مختلف معلومات جو ہیں وہ باقاعدہ کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ میں لکھی جاتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ان 10 ڈیٹا کے اندر کوئی بھی انٹری اگر غلط کی گئی ہے، غلط اندراج ہوا ہے، تو اس کی درستگی کے لیے دوبارہ نادرا میں نہیں جایا جاتا، بلکہ انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 آپ دعویٰ استقرار حق ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرتے ہیں سینئر سول جج صاحب کی عدالت میں، اور وہاں سے پھر نادرا کو پارٹی بناتے ہیں، اور نادرا کے خلاف آپ سوٹ فائل کرتے ہیں کہ انہوں نے میری جنس غلط لکھ دی، میرا نام غلط لکھ دیا، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ غلط لکھ دی، خاندان کا نمبر غلط لکھ دیا، جناب سگنیچر میرے نہیں ہے کسی اور کے۔ اب ہر ڈیٹا جو بھی نادرا نے غلطی کر دی اندراج ہو گیا، اب وہ غلط اندراج نادرا دوبارہ ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 آپ کو دعویٰ استقرار حق سینئر سول جج صاحب کی عدالت میں دائر کرنا پڑتا ہے۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر تاریخ پیدائش، والد یا شوہر کا نام غلط لکھا ہوتا ہے، دعوے ہر روز تقریباً ہر وکیل کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تاریخ پیدائش کی درستگی کے لیے تو درجنوں ہر روز جو ہیں وہ آپ کو دعویٰ جات جو ہیں وہ عدالتوں میں لگے ہوئے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے دعویٰ استقرار حق انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 نادرا کی طرف سے کیا گیا کوئی بھی جو اندراج ہے اس کی درستگی کے لیے مینٹینیبل ہے، اور باقاعدہ نادرا کی اندراج کی درستگی کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ میں یا فارم بے میں آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 42 کے تحت استقرار حق کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی اس حوالے سے 2016 CLC نوٹ ہے 1، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو بھی ڈیٹا
نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر درج ہے، اس میں اس کی ایویڈینشری ویلیو کے لیے اگر آپ دیکھیں تو عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کی بجائے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ ایویڈینشری ویلیو بہت زیادہ سٹرونگ رکھتا ہے اگر وہ انریبٹیبل ہے تو، یعنی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل سے زیادہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ نادرا کے ڈیٹا کو حاصل ہے جو کہ قومی شناختی کارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ اس بات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2011 SCMR پیج 837A میں۔ اس کے بعد جب بھی نادرا کسی شہری کے قومی شناختی کارڈ میں کسی قسم کا کوئی غلط اندراج تاریخ پیدائش میں کر دیتا ہے تو تاریخ پیدائش کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز اس شہری کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو باقاعدہ طور پر وہ شخص انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس اندراج کے درستگی کے لیے باقاعدہ طور پر آ جائے گا کورٹ کے اندر اور اس کو درست کروائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 YLR پیج ہے 323 ہے، اور 2011 CLC پیج ہے 511 ہے، اور 2009 YLR پیج ہے 1296 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ تھینک یو۔